فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں توحید مفصل لیکچر نمبر 3، جس کا عنوان ہے زمین اور آسمان۔ ترجمہ کیا ہے مولانا سید محمد ہارون زنگی پوری صاحب قبلہ نے۔ سائنسی تشریحات بیان کی ہیں محمد علی سید صاحب نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی دوسری ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر ہے 17 اور عنوان ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی گفتگو کا پس منظر، مفضل ابن عمر کی زبانی۔ محمد بن سنان روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے مفضل ابن عمر نے بیان کیا، میں ایک روز نماز عصر کے بعد مسجد نبوی میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کے قریب قبر مبارک اور ممبر کے درمیان بیٹھا تھا اور اس بات پر غور کر رہا تھا کہ پروردگار عالم نے ہمارے سید و سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا کیا شرف اور فضائل عطا فرمائے جنہیں امت کے تمام لوگ نہیں جانتے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے مقاصد سے بھی لا علم ہیں۔ زیادہ تر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضل اور کمال، منزلت و مراتب اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلند ترین مراتب سے بھی آج تک ناواقف ہیں۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ایک دہریہ جس کا نام ابن ابی الاوجا تھا مسجد نبوی میں داخل ہوا اور مجھ سے ذرا فاصلے پر آ کر بیٹھ گیا۔ ذرا دیر گزری تھی کہ اس کے ساتھیوں اور ہم خیال لوگوں میں سے ایک اور شخص مسجد نبوی میں داخل ہوا اور ابن ابی الاوجا کے قریب ہی آ کر بیٹھ گیا۔ وہ دونوں آپس میں باتیں کرنے لگے۔ گفتگو کا آغاز ابن ابی الاوجا نے کیا اور قبر مطہر کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے ساتھی سے کہنے لگا، اس صاحب قبر نے بڑی عزت پائی، شرف و بزرگی کے تمام حصے اس نے حاصل کر لیے اور تمام حالات میں اس نے بڑا مرتبہ پایا۔ اس کا ساتھی بولا، ہاں، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک فلسفی آدمی تھا۔ اس نے بڑے مرتبے کا دعویٰ کیا اور اس دعوے پر وہ معجزے لایا جنہوں نے عام عقلوں کو حیران کر دیا۔ عقل مندوں نے انہیں سمجھنے کے لیے فکر کے دریاؤں میں غوطے لگائے مگر ناکام ہی رہے۔ پھر جب عقلاً فصاحہ اور خطبہ نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا تو تمام لوگ فوج در فوج اس کے دین میں داخل ہونے لگے۔ جن جن شہروں تک اس کی دعوت پہنچی وہاں کے عبادت خانوں اور مسجدوں میں ناموس اکبر یعنی خدائے تعالیٰ کے نام کے ساتھ اس کا نام بھی شامل ہو گیا اور بلند آواز سے پکارا جانے لگا۔ اس میں خشکی کی تخصیص ہے، نہ دریا کی، نہ پہاڑی ملکوں کی اور نہ ہموار ملکوں کی۔ یہ بلند آواز سے پکارے جانا بھی صرف ایک مرتبہ نہیں بلکہ ہر شب و روز میں 5 مرتبہ اذان اور اقامت میں اپنا نام خدا کے نام کے ساتھ اس نے صرف اس لیے ملایا کہ ہر وقت اس کی یاد تازہ ہوتی رہے اور اس کے کام میں خلل اور کمزوری پیدا نہ ہو۔ نعوذ باللہ۔ ابن ابی الاوجا بولا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو چھوڑو، اس کے معاملے میں تو میری بھی عقل حیران ہے، میری فکر کو راستہ نہیں ملتا۔ اب اس پر سوچو کہ کس وجہ سے لوگ جوک در جوک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں داخل ہو رہے ہیں
یعنی پروردگار عالم کے بارے میں بتاؤ کہ آخر وہ بھی کوئی چیز ہے کہ نہیں۔ مفصل ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد ابن ابی الاوجا نے اشیاء عالم کی ابتدا پر بات کرنا شروع کی اور کہنے لگا کہ یہ سب چیزیں کس طرح بنی۔ اس نے اس بات پر بھی خاص زور دیا کہ یہ سب چیزیں کسی نے نہیں بنائیں، ان کا کوئی بنانے والا اور مدبر اور مصلح نہیں، بلکہ یہ خود بخود پیدا ہو جاتی ہیں، ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا آیا ہے۔ یہ دنیا اسی طرح چلتی آئی ہے اور اسی طرح چلتی رہے گی۔ مفصل ابن عمر کہتے ہیں کہ ان یعنی ابن اوجا اور اس کے ساتھی کی یہ گستاخانہ گفتگو سن کر میں اپنے غصے پر قابو نہ رکھ سکا۔ میں نے ان کو ڈانٹا اور کہا، اللہ کے دشمنوں، اللہ کے دین کا انکار کرتے ہو، تم اس ذات خالق کا انکار کرتے ہو جس نے تمہیں اس اچھی صورت پر پیدا کیا اور بہترین تمہاری ساخت بنائی اور تمہیں ایک حال سے دوسرے حال میں منتقل کرتا رہا، یعنی تم نہیں تھے اور پھر ہو گئے، پھر بچے سے جوان ہوئے، یہاں تک کہ تم اس حالت میں پہنچے۔ اگر تم اپنے نفس یعنی وجود ہی پر غور کرتے اور تمہارا نفس حاسہ یعنی عقل اور ذہن تمہارے ساتھ صداقت برتتا تو اللہ کی ربوبیت کے آثار اور اس کی خلاقیت اور صنعیت کے دلائل تمہیں اپنے نفس ہی میں موجود نظر آتے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے وجود کے شواہد اور براہین تم پر واضح ہو جاتے۔ ابن ابی الاوجا نے بڑے سکون سے جواب دیا، مفصل، دیکھو اگر تم میں اس موضوع پر تفصیل سے بات کرنے کی صلاحیت ہے تو ہم سے بات کرو۔ اگر تمہارے پاس خدا کے ہونے کی کوئی مستحکم دلیل ہوئی تو ہم اسے ضرور مان لیں گے، اور اگر تم اہل کلام میں سے نہیں ہو تو اس موضوع پر بولنے کا کوئی تمہیں حق نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ تم اگر امام جعفر صادق علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہو تو مفصل، ان کا طرز کلام تو ایسا نہیں ہے جیسی گفتگو تم نے کی ہے۔ ایسی گفتگو وہ نہیں کرتے اور نہ ہی اس طرح کی دلیل پر ہم سے بحث کرتے ہیں۔ انہوں نے ہماری اس طرح کی باتیں اس سے بھی زیادہ سنی ہیں جو تم نے سنی ہیں، لیکن نہ انہوں نے کبھی غصہ کیا اور نہ جواب دینے میں یہ لب و لہجہ اختیار کیا۔ وہ تو بہت ہی بردبار، باوقار، دانشمند اور پختہ عقل کے انسان ہیں، نہ کبھی غصہ کرتے ہیں اور نہ سختی، اور ہماری باتیں بڑی توجہ سے سنتے ہیں اور ہم سے ہمارے عقیدے کے حوالے سے مزید دلائل معلوم کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب ہم اپنے دلائل مکمل کر لیتے ہیں اور ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ ہم نے انہیں لاجواب کر دیا تو عین اسی وقت وہ ہماری طویل دلیلوں کو اپنے ایک مختصر سے جملے اور ایک چھوٹی سی دلیل کے ساتھ باطل کر دیتے ہیں۔ ہم پر ان کی حجت قائم ہو جاتی ہے اور ہمارے عذر کو قطع کر دیتے ہیں۔ ہم ان کی مختصر سی دلیل کا جواب دینے سے بھی خود کو معذور اور بے بس پاتے ہیں۔ ہم ان کے جواب کو رد نہیں کر سکتے اور نہ ان کا منہ تکتے رہ جاتے ہیں۔ تو مفصل، اگر تم ان کے اصحاب میں سے ہو تو اس طرح کی بات کرو، ورنہ اپنی راہ لو۔ مفصل ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ ان کی باتیں سن کر میں مسجد نبوی سے بہت غمزدہ اور فکر مند باہر نکلا، اور دین اسلام اور اہل اسلام اس فرقے یعنی خدا کو نہ ماننے والوں کی وجہ سے کیسی مصیبت میں مبتلا ہیں۔ یہ عجیب لوگ ہیں کہ اللہ ہی کو نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ سب کچھ خود بخود ہی پیدا ہو گیا ہے۔ میں اسی حالت میں اپنے آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور آپ علیہ السلام سے مجھے اس شکستہ حال میں دیکھا تو فرمایا، کیا ہوا مفصل، خیریت تو ہے؟ مفصل کہتے ہیں کہ میں نے ان دہریوں کی جو باتیں سنی تھی اور جس دلیل سے ان کے کلام کو رد کیا تھا وہ سب تفصیل آقا و مولا کے سامنے بیان کر دی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے میری باتیں سن کر مجھ سے فرمایا، مفصل، اگر تم غور اور فکر نہ کرو میں تمہیں باری تعالیٰ کی وہ حکمتیں بتاؤں گا کہ جو تمام عالم اور درندوں، چوپایوں، پرندوں، کیڑے مکوڑوں اور ہر قسم کے جانداروں، خواہ وہ حیوان ہوں یا نباتات، پھلدار درختوں، عام پیڑ پودوں، غذا میں استعمال ہونے والی سبزیوں اور دوسرے نباتات میں موجود ہیں، میں تمہیں اثبات وجود خدا پر ایسے مستحکم دلائل کی تعلیم دوں گا
اور ایسی باتیں بتاؤں گا جس سے عبرت حاصل کرنے والے سبق حاصل کر سکیں گے، ایمان والوں کے دلوں کو اطمینان قلب حاصل ہو اور اللہ کا انکار کرنے والے حیران اور ششدر رہ جائیں گے۔ تم کل صبح سویرے میرے پاس آ جانا۔ تیسرے دن نماز صبح یعنی فجر کے بعد میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ باریابی کی اجازت ملنے کے بعد میں زیارت سے مشرف ہوا اور باادب کھڑا رہا۔ آپ علیہ السلام نے مجھے بیٹھ جانے کا حکم دیا تو میں مؤدب ہو کر بیٹھ گیا۔ صفحہ نمبر ہے 21 اور عنوان ہے اسرار کائنات۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے اس تیسرے لیکچر میں زمین و آسمان، مٹی، پانی، آگ، پیڑ پودوں، توانائی، فضاؤں، ہواؤں، بارشوں، پہاڑوں اور کرۂ ارض کی بناوٹ کے حوالے سے گفتگو فرمائی اور ان موضوعات یعنی فزکس، اسٹرونومی، جغرافی اور علم نباتات کے حوالے سے وہ سائنسی انکشافات فرمائے جن کے بارے میں 7ویں صدی عیسوی سے صدیوں پہلے اور صدیوں بعد بھی اس کرۂ ارض پر کسی عام انسان کو کچھ معلوم نہیں تھا، اور اگر معلوم بھی تھا تو اس کی معلومات سرسری اور ناقص تھی۔ ان موضوعات پر سائنسی انداز سے کام کرنے کا آغاز یورپ میں امام علیہ السلام کے دور سے کم و بیش 1000 سال بعد ہوا۔ باب نمبر 1 شروع ہو رہا ہے اور اس کا عنوان ہے آسمان و زمین۔ صفحہ نمبر ہے 22۔ مفصل ابن عمر کہتے ہیں کہ جب تیسرا دن ہوا تو میں سویرے اپنے مولا کے در دولت پر حاضر ہو گیا۔ میرے لیے اجازت مانگی گئی جو حاصل ہو گئی۔ میں بیت الشرف میں داخل ہوا۔ میں نے امام علیہ السلام کی خدمت میں سلام عرض کیا۔ آپ نے جواب سلام دیا اور مجھے بیٹھ جانے کے لیے کہا۔ میں بیٹھ گیا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مفصل، میں نے تمہارے سامنے انسان کی خلقت یعنی جسم انسانی کے اعضاء اور ان کے ایک دوسرے سے ہم آہنگی کا احوال بیان کیا اور ان میں اللہ نے کس طرح اصلاح و تدبیر فرمائی ہے اس کے بارے میں تمہیں بتایا۔ ان اعضاء کی نشوونما کس طرح ہوتی ہے اور ان میں کس طرح تغیر پیدا ہوتا ہے، اور ان سب کاموں میں سوچنے اور غور کرنے کی جو باتیں ہیں وہ بھی تم سے بیان کر دیں۔ اس کے ساتھ میں نے تمہارے سامنے حیوانات کی ساخت، ان کی ضروریات، ان کی زندگی اور اس سے انسان کو جو فوائد حاصل ہوتے ہیں ان کا حال بھی تمہارے لیے اور ایمان والوں کے لیے بیان کیا۔ اب میں زمین و آسمان، چاند ستاروں، افلاک، حرکت کرنے والے آسمان، رات دن، گرمی سردی، ہواؤں، عناصر اربع یعنی مٹی، ہوا، پانی اور آگ، بارشوں، بڑی بڑی چٹانوں، پہاڑوں، چھوٹے پتھروں، کیچڑ، معدنیات، نباتات، درخت خرما اور دوسرے پیڑوں کا ذکر کرتا ہوں۔ میں تمہیں یہ بھی بتاؤں گا کہ ان سب میں اللہ تعالیٰ کے وجود کی کس طرح دلیلیں موجود ہیں۔ آسمان کا رنگ۔ مفسر، ذرا آسمان کے رنگ کو دیکھو کہ آسمان کے اس رنگ میں کیا بہتری ہے، یعنی آسمان اس رنگ کے بجائے اگر سیاہ یا سرخ رنگ کا ہوتا تو ان رنگوں کو دیکھنے سے آنکھوں کو کس قدر تکلیف پہنچتی، لیکن یہ رنگ جو تم آسمان کا دیکھتے ہو تمہارے تمام رنگوں سے بڑھ کر انسانی آنکھ کے لیے راحت کا سبب ہے۔ جس طرح سبز رنگ آنکھوں کے لیے مفید ہے، حتیٰ کہ آنکھوں کے مریضوں کو سبز رنگ دیکھنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ بہت سے تجربہ کار اطباء ایسے مریضوں کے لیے جن کی نظر کمزور ہو گئی ہو ایسے برتن میں دیکھنا تجویز کرتے ہیں جس کا رنگ سبز ہو اور اس میں پانی بھرا ہوا ہو۔ تو دیکھو اللہ جل شانہ نے انسان کو ایسے رنگ کا کس طرح بنایا جو نگاہوں تو دیکھو اللہ نے آسمان کو ایسے رنگ کا کس طرح بنایا جو نگاہوں کو بھلا محسوس ہو۔ یہ رنگ مائل با سیاہی ہے، اس کی طرف اگر بار بار بھی دیکھا جائے تو آنکھوں کو تھکن نہیں ہوتی، نہ یہ رنگ نظروں پر بار ہوتا ہے۔ اس کے برعکس آسمان کو دیکھنے سے ایک طرح کی تازگی اور تراوٹ محسوس ہوتی ہے۔ غور کرو کہ آخر آسمان کا رنگ کس نے اس طرح کا بنایا کہ وہ نگاہوں کو اچھا لگے، اور اس آسمان اور اس کے رنگ کو انسانوں کے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی کس نے طے کیا کہ یہ رنگ انسانی نظروں کے لیے بہتر ہوگا۔ اس بات پر غور کرو
اور اس سے عبرت حاصل کرو کہ یہ بھی ایک خالق اور مدبر کے ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ کا انکار کرنے والوں کے لیے بھی یہ غور کرنے کا نقطہ ہے۔ اللہ ان کو قتل کرے، یہ کہاں بہہ کے چلے جا رہے ہیں۔ آسمان کا رنگ۔ بزرگ محترم فاضل مترجم مولانا سید محمد ہارون زنگی پوری صاحب نے اردو ترجمے میں آسمان کا رنگ سبز لکھا ہے، اگرچہ آسمان دنیا کے کسی بھی حصے میں سبز رنگ کا نہیں ہوتا۔ دوسری طرف قول امام میں کسی غلطی کا امکان نہیں ہو سکتا۔ اس تردد کو دور کرنے کے لیے توحید الائمہ کے عربی نسخے سے رجوع کیا تو وہاں لفظ اخضر ہی استعمال ہوا۔ اخضر عربی میں سبز رنگ کو بھی کہا جاتا ہے، اور اس رنگ کو بھی جو سفید و کالے رنگ کے درمیان ہو۔ آسمان کا یہ رنگ ہمیں صبح سویرے اور رات سے پہلے نظر آتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے عربی کی قدیم لغت عروس اللغات دیکھی۔ معلوم ہوا کہ عربی لغت کے مطابق اخضر کے کئی معنی اور بھی ہیں۔ ان میں سے ایک معنی یہ بھی ہے کہ اخضر اس رنگ کو بھی کہتے ہیں کہ جو نظروں کو بھلا محسوس ہو۔ امام نے اس لفظ کو دونوں معنوں میں استعمال فرمایا ہے، یعنی آسمان کے لیے نگاہوں کو اچھا محسوس ہونے کے معنی میں اور آنکھوں کے مریضوں کے لیے سبز رنگ کے معنی میں۔ عربی زبان میں آسمان کو السما کے بجائے اکثر اخضر بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ آسمان کے سبب زمین پر ہریالی پیدا ہوتی ہے، لیکن جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ اخضر اس رنگ کو بھی کہتے ہیں جو آنکھوں کو اچھا محسوس ہو۔ آسمان کا نیلا رنگ بھی آنکھوں کو اچھا لگتا ہے۔ امام علیہ السلام نے لفظ اخضر ان معنی میں ہی استعمال کیا ہے۔ یہ نیلا رنگ دراصل فضا میں موجود گیسوں اور پانی کے ذرات سے سورج کی روشنی کے ٹکرانے سے پیدا ہوتا ہے۔ امام علیہ السلام نے آسمان کے رنگ کو مائل با سیاہی بھی فرمایا ہے، تو یہ سیاہی دراصل اوزون نامی گیس کی وجہ سے نظر آتی ہے، خاص طور پر شام کے وقت سورج ڈوبنے کے بعد، اور اکثر دوسرے اوقات میں بھی ہمیں آسمان سلیٹی سے رنگ کا نظر آتا ہے۔ اس وقت دراصل ہم آسمان پر موجود اوزون گیس کی تہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ آسمان ہے کیا؟ امام علیہ السلام نے آسمان کے حوالے سے گفتگو فرماتے ہوئے آسمان کے لیے السما کا لفظ استعمال کیا ہے۔ سما کے معنی بہت وسیع ہیں۔ یہ لفظ زمین کے اوپر موجود چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ان معنی میں یہ کسی مقبرے کی چھت سے لے کر بے کراں خلا میں موجود کہکشاؤں تک کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، لیکن امام علیہ السلام نے اس موقع پر اس لفظ کو زمینی آسمان السماء الدنیا کے لیے استعمال فرمایا ہے۔ زمین کے اوپر یہ آسمان کیا ہیں اور ان کے کیا فوائد ہیں، اس کی تفصیل جاننا چاہیں تو ہماری کتاب قرآن، اہل بیت اور سائنس ملاحظہ فرمائیں۔ یا ہم آسمان کی صرف ایک تہ کے بارے میں مختصراً عرض کریں گے۔ صفحہ نمبر ہے 26۔ 7 آسمان۔ ان 7 آسمانوں کا تذکرہ قرآن مجید نے صدیوں پہلے اپنی آیت مبارکہ میں کیا۔ سائنسدانوں نے ان 7 آسمانوں یا 7 فضائی تہوں کو 200 سال پہلے دریافت کرنا شروع کیا۔ سائنسدانوں کے مطابق زمین کی سطح سے بے کراں خلا کے شروع ہونے کے درمیان یہ 7 فضائی تہیں ہزاروں کلومیٹر اوپر تک پھیلی ہوئی ہیں۔ سب سے قریبی فضائی تہ کو ٹروپوسفیر کہا جاتا ہے۔ زمین کے سارے موسم، ہوائیں، بادل، بارشیں، سمندر، دریا، زمین کی زرخیزی، مختلف گیسیں جو زندگی کے لیے ناگزیر ہیں، پانی اور مٹی کے ذرات، سب اسی فضائی تہ میں پائے جاتے ہیں، اور سورج کی توانائی کی مدد سے زمین کے تمام ذی حیات کو سامان حیات مثلاً بدلتے موسم، ہوا، روشنی، توانائی، فصلیں، گھاس پات، پھل پھول، پیڑ پودے، اناج، سبزیاں اور ہزاروں لاکھوں دوسری نعمتیں فراہم کرتے ہیں۔ یہ فضائی تہ تقریباً 11 کلومیٹر دبیز ہے اور زمین کی کشش ثقل کے سبب زمین کے ہر طرف موجود ہے۔ زمین کے گرد اگر گیسوں کی یہ حفاظتی تہ موجود نہ ہوتی تو رات کے وقت زمین پر موجود ہر چیز جم جایا کرتی
اور دن کے وقت ہر چیز انگاروں کی طرح دہکنے لگتی۔ حوالہ ہے ہاؤ دا ارتھ ورکس۔ طلوع اور غروب کے فائدے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، مفصل، رات اور دن کے قائم کرنے کے لیے آفتاب کے طلوع اور غروب کے عظیم الشان عمل پر غور کرو۔ دیکھو، اگر سورج طلوع نہ ہوتا تو دنیا کے تمام کام معطل ہو جاتے، یعنی نہ دانہ اگتا، نہ پھول کھلتے، نہ فصلیں اگتی، نہ بارشیں برستی، نہ موسم بدلتے۔ دنیا کا درجہ حرارت برف سے بھی سینکڑوں گنا زیادہ ہوتا۔ ایسی صورت میں زمین پر زندگی کی کوئی شکل ہی برقرار نہ رہتی۔ نہ لوگ اپنے معاش کی کوشش کر پاتے، نہ دوسرے کام۔ ہر طرف گھپ اندھیرا چھایا رہتا۔ روشنی اور توانائی نہ ہوتی تو انسانوں کی زندگی کی ساری لذتیں ختم ہو جاتی۔ دیکھو مفصل، سورج کے طلوع کے فوائد تو خیر اس قدر واضح ہیں کہ اس کے بیان میں طول دینے کی ضرورت نہیں۔ البتہ اب اس کے غروب ہونے کے فوائد پر بھی غور کرو۔ اگر سورج غروب نہ ہوا کرتا تو آدمیوں کو کسی وقت سکون اور قرار ہی نہ ملتا۔ انسان کے لیے آرام کرنا بھی ضروری ہے، اس سے جسم کو راحت پہنچتی ہے۔ نظام ہضم کے لیے بھی یہ ضروری ہے، اور غذا کو جزو بدن بنانے کے لیے بھی انسان کو نیند اور آرام کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ اگر رات نہ آتی تو انسان اپنی حرص و لالچ کے سبب روشنی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مسلسل کام کرتا رہتا۔ اس سے انسانوں کے جسم میں سخت خرابی پیدا ہو جاتی۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ کسب معاش اور مال و دولت جمع کرنے کے لالچ میں ممکن ہے کہ آرام ہی نہ کریں۔ پھر یہ بھی ہوتا کہ سورج اگر ہر وقت چمکتا رہتا تو اس کے روشن ہونے کی وجہ سے تمام زمین تپتی رہتی، اور جو حیوانات زمین پر ہیں وہ بھی جلتے رہتے اور بالآخر فنا ہو جاتے۔ اسی سبب سے اللہ تعالیٰ نے سورج کے لیے مقدر یعنی طے کر دیا کہ وہ ایک وقت طلوع ہوا اور ایک خاص وقت کے وقت غروب ہو جائے گا۔ جیسے مکان میں چراغ جلایا جاتا ہے، یہ چراغ رات کے وقت مکان میں رہنے والوں کی ضرورت کو پورا کرتا ہے اور صبح ہونے کے بعد اسے بجھا دیا جاتا ہے۔ دیکھو مفصل، روشنی اور تاریکی دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، لیکن ان کاموں میں جن سے دنیا کے امور میں اصلاح اور درستگی ہے، یہ دونوں یعنی روشنی اور تاریکی اللہ کے حکم کے مطیع اور معین ہیں۔ یہ جملہ دراصل مانویہ نامی فرقے کے عقائد کی رد ہے۔ مانویہ فرقے والوں کا عقیدہ تھا کہ تاریکی خالص شر ہے، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اگرچہ تاریکی کے فوائد کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ دن رات کا اعتدال۔ ہماری زمین کے دونوں حصے ہر 12 گھنٹے کے بعد سورج کے سامنے آتے رہتے ہیں۔ اس کے برعکس سورج سے قریب ترین ستارے عطارد یعنی مرکری کی حرکت کی رفتار اس قدر کم ہے کہ اس کا ایک حصہ 59 دنوں کے بعد سورج کے سامنے آتا ہے اور اتنی ہی مدت میں اس کے سامنے سے ہٹتا ہے، یعنی عطارد کا ایک دن زمین کے 59 دنوں کے برابر ہوتا ہے۔ اس ایک دن کے دوران عطارد کا درجہ حرارت 400 سینٹی گریڈ یعنی 800 فارنہائٹ ہو جاتا ہے۔ یہ درجہ حرارت سیسے جیسی دھات کو پگھلانے کے لیے کافی ہے۔ عطارد کی رات بھی 12 گھنٹے کی نہیں ہوتی بلکہ زمین کے تقریباً 2 مہینوں کے برابر ہوتی ہے۔ اس دوران عطارد کا درجہ حرارت -300 فارنہائٹ ہو جاتا ہے۔ زمین کو اگر اس طرح کے شدید موسموں سے گزرنا پڑتا تو دن کے وقت ہر چیز پگھل کر سیال مادے میں تبدیل ہو جاتی اور رات کے وقت ہماری زمین سرد جہنم کا منظر پیش کرتی۔ اور یہ حوالہ ہے ہاؤ دا ارتھ ورکس۔ سورج کا طلوع اور غروب، صفحہ نمبر ہے 29۔ سورج کا طلوع یا غروب ہونا عام فہم زبان میں کہا جاتا ہے، اور ہر عہد اور زمانے میں یہی کہا جاتا رہا ہے کہ سورج طلوع ہو گیا اور سورج ڈوب گیا۔ اب آج بھی ہر جگہ سورج کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سورج نہ طلوع ہوتا ہے اور نہ غروب ہوتا ہے۔ دن رات دراصل سورج کے سامنے زمین کی حرکت سے وجود میں آتے ہیں۔ زمین کی حرکت مغرب سے مشرق کی جانب ہوتی ہے،
سورج آسمان پر اپنی جگہ موجود رہتا ہے۔ زمین کا جو حصہ سورج کے سامنے آتا رہتا ہے وہاں بتدریج صبح اور دوپہر ہوتی رہتی ہے، اور جو حصہ سورج کے سامنے سے ہٹتا جاتا ہے وہاں بتدریج شام اور رات چھانے لگتی ہے۔ زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے اور 365 دنوں میں اپنی ایک گردش مکمل کرتی ہے، جبکہ سورج کہکشاؤں کے مرکز کے گرد چکر لگا رہا ہے، لیکن سورج کی ایک گردش مکمل ہونے میں 225 ملین سال گزر جاتے ہیں۔ ملین کا مطلب ہے 1 ملین کا مطلب ہے 10 لاکھ۔ سورج اور زمین کا رشتہ، صفحہ نمبر ہے 30۔ سورج ہماری زمین سے اتنا بڑا ہے جیسے پن کے سر یعنی پن ہیڈ کے مقابلے میں فٹ بال۔ اس کے قطر کا اندازہ 8,64,900 میل یعنی 13,92,000 کلومیٹر لگایا گیا ہے، جبکہ زمین کا قطر صرف 7,926 میل یعنی 12,756 کلومیٹر ہے۔ سورج کی سطح کا درجہ حرارت ایک اندازے کے مطابق 11,000 فارنہائٹ ہے، جبکہ اس کے مرکز کا درجہ حرارت 1,50,00,000 سینٹی گریڈ یعنی 2,70,00,000 فارنہائٹ تک رہتا ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق سورج کا یہ سائز اور درجہ حرارت زمین پر موجود زندگی کے لیے انتہائی موزوں ہے۔ سورج اگر اس سائز سے چھوٹا ہوتا تو زمین پر زندگی کے آثار باقی نہ رہتے، اور اگر اس سائز سے بڑا ہوتا تو بہت عرصے پہلے پھٹ کر فنا ہو چکا ہوتا۔ ایسی صورت میں بھی زمین پر زندگی برقرار نہ رہتی۔ اور یہ حوالہ ہے ہاؤ دا ارتھ ورک سے۔ سورج کی حرکت اور موسم۔ امام علیہ السلام نے فرمایا مفصل، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی غور کرو کہ سال میں 4 موسموں یعنی گرمی، سردی، بہار اور خزاں کے آنے جانے میں سورج کس طرح اثر انداز ہوتا ہے۔ سورج کے بلند ہونے اور ان کے نیچے جھکنے پر غور کرو کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا کیا مصلحتیں اور تدابیر ہیں۔ سورج، زمین، فاصلے، گردش اور اثرات۔ سورج اور زمین کے درمیان فاصلے کے گھنٹے اور بڑھنے کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے اس انکشاف سے صدیوں پہلے اور صدیوں بعد تک زمین پر موجود کسی عام شخص کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ یونانی فلسفی، عراق کے ستارہ شناس اور ہندوستان کے ریاضی دان بھی سورج اور زمین کے درمیان گھٹنے اور بڑھتے فاصلوں سے بے خبر تھے۔ مغرب کے سائنسدانوں کو بھی جدید آلات اور خلا میں تیرتی ہوئی دوربینوں کی ایجاد کے بعد اس بات کا علم 19ویں صدی کے آخر میں ہوا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے انکشافات کے کم و بیش 1000 سال کے بعد۔ حقیقت یہ ہے کہ سورج اور زمین کے درمیان فاصلے اور زاویے ہر روز ہر لمحے بدلتے رہتے ہیں۔ زمین سورج کے گرد اپنے محور پر 800 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے گھومنے کے ساتھ ساتھ سورج کے گرد 80,000 کلومیٹر کی رفتار سے گردش کر رہی ہے۔ دن اور رات سورج کے سامنے زمین کی اپنے محور پر گردش کے سبب وجود میں آتے ہیں، اور موسموں کی تبدیلی زمین کی سورج کے گرد اپنے مدار پر گردش کی وجہ سے ہوتی ہے۔ واضح رہے کہ سورج زمین سے زیادہ قریب سردیوں کے موسم میں ہوتا ہے اور زمین سے انتہائی فاصلے پر گرمیوں کے موسم میں ہوتا ہے۔ سورج زمین پر سب سے زیادہ قریب یعنی 91,65,000 میل کے فاصلے پر 3 جنوری کو ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ دور یعنی 94,76,000 میل کے فاصلے پر 4 جولائی کو ہوتا ہے۔ یہ عبارت بظاہر آپ کو غلط معلوم ہوگی کہ سورج سردیوں میں قریب اور گرمیوں میں دور ہوتا ہے، لیکن ایک بالکل سادی سی مثال سے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ گرمی یا سردی کا تعلق سورج کے دور یا قریب ہونے سے نہیں۔ مثلاً آپ آتشی شیشے کو دھوپ میں کسی کاغذ کے اوپر رکھ دیں لیکن اس سے کاغذ نہیں جلے گا، لیکن اس آتشی شیشے کو کاغذ سے ذرا فاصلے پر لے جائیں تو گرمی کی شدت سے کاغذ جلنے لگے گا۔
شمالی کرے میں زیادہ گرمی ہونے کی وجہ سے خشکی کے علاقے کا زیادہ ہونا اور جنوبی کرے میں کم گرمی ہونے کا سبب پانی کا زیادہ ہونا ہے، اور یہ حوالہ ہے دا یونیورس سے۔ شمالی اور جنوبی ممالک۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، جس زمانے میں سورج کا رجحان شمال کی جانب ہوتا ہے تو شمالی علاقوں میں گرمی پڑتی ہے، اور جب یہ جنوب کی طرف چلا جاتا ہے تو شمالی علاقوں میں سردی کا موسم آ جاتا ہے اور جنوبی ملکوں میں گرمی ہوتی ہے۔ سورج کے گرد زمین کی گردش بیضوی ہوتی ہے، اس لیے کبھی سورج شمالی علاقوں کے قریب ہوتا ہے اور کبھی جنوبی ملکوں سے قریب ہوتا ہے۔ باب نمبر 2 ہے، شروع ہو رہا ہے باب نمبر 2۔ اس کا عنوان ہے سورج کی حرکت کے فائدے، اور صفحہ نمبر ہے 33۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، مفصل، اگر تم نے سوچا کہ آفتاب کس طرح سارے عالم پر روشنی ڈالتا ہے اور اس روشنی ڈالنے یا توانائی کی تقسیم میں اللہ تعالیٰ کی کس قدر حکمتیں ہیں جن کے سبب زمین پر زندگی برقرار ہے۔ سورج اگر ایک جگہ ٹھہرا رہتا، دیکھو سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور بتدریج مغرب کی طرف جاتا ہے اور بالآخر مغرب میں غروب ہو جاتا ہے۔ اب اگر سورج آسمان پر ایک جگہ ٹھہرا ہی رہتا، وہاں سے حرکت نہ کرتا، تو اس کی شعاؤں کے ذریعے اس کی روشنی دوسرے فائدے کرۂ ارض کے اکثر حصوں تک نہ پہنچتے، اس لیے کہ پہاڑ، عمارتیں اور دیواریں اس کی روشنی کو آگے بڑھنے سے روکتیں۔ سورج کی حرکت کے حوالے سے ہم گزشتہ باب میں وضاحت کر چکے ہیں۔ صفحہ نمبر 34، روشنی اور توانائی کی تقسیم۔ اس لیے سورج اور زمین کی حرکت کو ایسا بنایا گیا کہ یہ دن کے پہلے حصے میں مشرق سے طلوع کرے اور اپنے سامنے والی مغرب کی تمام چیزوں پر روشنی ڈالے، پھر بتدریج حرکت کرتا رہے اور ایک سمت سے دوسری سمت جاتا رہے، یہاں تک کہ جب مغرب میں پہنچے تو ان تمام چیزوں یعنی پیڑ پودوں، جنگلوں، دریاؤں، سمندر، جھیلوں، میدانوں، پہاڑوں اور اپنی روشنی ڈالے جن پر دن کے ابتدائی حصے میں اس کی چمک اور روشنی نہیں پہنچی تھی، تاکہ زمین پر کوئی ایسا مقام نہ رہ جائے جو فائدے، روشنی اور توانائی کا ایک حصہ اور غرض نہ حاصل کرے، جس کے لیے سورج اور زمین کی حرکت اور سورج سے خارج ہونے والی شعاؤں کی اقسام کو ایسا خلق کیا گیا کہ اگر کسی سال کے کسی حصے میں اس کے برخلاف ہو جائے تو تم خود سمجھ سکتے ہو کہ ایسی صورت میں انسانوں اور دوسری ذی حیات کی زندگی میں کس قدر خلل واقع ہوگا۔ سورج، زمین اور توانائی کی اہمیت۔ سورج کی حرکت، زمین پر آنے والی توانائی اور اس کے فائدوں کے بارے میں امام علیہ السلام کے مختصراً الفاظ میں جو کچھ فرمایا، اس کی تشریح کرنے کے لیے ایک کتاب لکھی جائے تو بھی امام علیہ السلام کے ارشادات کی مکمل وضاحت پیش کرنا ممکن نہیں ہے۔ بہرحال ہم کلام امام کی گہرائی اور ان مظاہر فطرت کو سمجھنے کے لیے سامعین کو کسی قدر تفصیل سے آگاہ کرنا چاہیں گے۔ زمین پر زندگی کا دار و مدار سورج سے حاصل ہونے والی توانائی پر ہے۔ سورج کے نزدیک ترین سیارہ عطارد ہے، اس کے بعد سیارہ زہرہ ہے اور اس کے بعد زمین ہے، جبکہ سورج سے دور ترین سیارہ پلوٹو ہے بلکہ تھا۔ سورج سے نکلنے والی توانائی کے سبب عطارد کی سطح کا درجہ حرارت 185 سینٹی گریڈ اور زہرہ کا درجہ حرارت 500 سینٹی گریڈ رہتا ہے۔ اتنے زیادہ درجہ حرارت کے بہت سے اسباب ہیں۔ ان کی نسبت زمین کی سطح کا درجہ حرارت 14 سینٹی گریڈ رہتا ہے، اور یہ درجہ حرارت زندگی کی معلوم اقسام کے لیے انتہائی مناسب ہے۔ سورج کی روشنی یا توانائی سورج کے مرکز میں ہونے والے ایٹمی دھماکوں سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ توانائی روشنی کے ذرات، فوٹونز کی صورت میں سورج کی سطح کی طرف بڑھتی ہے۔ سورج کی سطح تک پہنچنے میں سے کم و بیش 10 ملین سال گزر جاتے ہیں یا گزریں گے، لیکن سورج کی سطح سے اس توانائی کو زمین کی سطح تک پہنچنے میں صرف 8 منٹ لگتے ہیں۔ گویا آج سورج کی جو روشنی ہم دیکھ رہے ہیں، یہ دراصل آج سے 1 کروڑ سال پہلے سورج کے مرکز میں پیدا ہوئی تھی،
لیکن آپ تک یہ توانائی اور روشنی روزانہ صبح سورج کے مشرق میں نمودار ہونے کے 8 منٹ میں پہنچ جاتی ہے۔ اور یہ حوالہ ہے دا یونیورس ٹائم لائف بکس۔ توانائی کی تقسیم۔ سورج ہر سیکنڈ میں اتنی توانائی خارج کرتا ہے جتنی توانائی 90 کھرب میگاٹن کے ایٹم بموں کے پھٹنے سے خارج ہو سکتی ہے۔ سورج کی روشنی چاند کی روشنی سے 6 لاکھ گنا زیادہ ہے، لیکن زمین کے ایک خاص زاویے پر جھکے رہنے اور 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے کو طے کرتے کرتے سورج سے خارج ہونے والی توانائی کا بہت مختصر حصہ زمین تک پہنچتا ہے۔ توانائی کی یہ مقدار بالکل اتنی ہی ہوتی ہے جو کرۂ ارض پر زندگی کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ اس توانائی کو پیڑ پودے استعمال کرتے ہیں اور اپنے اندر محفوظ رکھتے ہیں۔ پیڑ پودوں کو جانور کھاتے ہیں اور یہ توانائی جانوروں میں منتقل ہو جاتی ہے۔ ان جانوروں کو بڑے جانور اپنی غذا بناتے ہیں، پھر حیوانوں کے گوشت، دودھ، انڈوں کی شکل میں یا اناج، پھلوں اور سبزیوں کی شکل میں یہ توانائی انسانوں تک پہنچتی ہے۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کے ہر مرحلے میں توانائی کا کچھ نہ کچھ حصہ درمیان میں کم ہوتا رہتا ہے۔ زمینی فضا میں داخل ہونے والی سورج کی توانائی کا 1/4 حصہ پودوں کی نشو و نما میں کام آتا ہے۔ گھاس کے میدانوں میں اس توانائی کا صرف 0.4% حصہ استعمال ہوتا ہے، جنگلات میں 1%، جبکہ سمندر اس توانائی کا صرف 0.01 حصہ استعمال کرتا ہے۔ زمین پر موجود تمام ذی حیات سورج کی روشنی سے اپنے اندر توانائی پیدا کرتے ہیں اور بالآخر یہ ساری توانائی سمندروں، پہاڑوں، جنگلوں، میدانوں، کھیتوں، صحراؤں سے واپس خلا میں لوٹ جاتی ہے، لیکن اس کی واپسی توانائی کی شکل میں نہیں ہوتی بلکہ گرمی کی صورت میں ہوتی ہے۔ اور یہ حوالہ ہے ایکسولوجی بائے اسٹیو پولاک۔ خلا میں واپسی جانے والی گرمی کا تجربہ آپ اس وقت کر سکتے ہیں جب آسمان پر بادلوں کی چادر تنی ہو اور تیز ہوا نہ چل رہی ہو۔ اسی وقت ہم اور آپ ماحول میں حبس اور گرمی محسوس کرتے ہیں۔ یہ حبس اس لیے ہوتا ہے کہ زمین کی گرمی بادلوں کی وجہ سے خلا میں واپس نہیں جاتی بلکہ زمین اور بادلوں کے درمیان ٹھہری رہتی ہے۔ کیا انسان ان عظیم کاموں کو نہیں دیکھتا؟ امام علیہ السلام نے مفضل ابن عمر سے فرمایا، کیا انسان ان عظیم الشان چیزوں یعنی ان مظاہر فطرت اور ان عظیم کاموں کو نہیں دیکھتا جو ہر وقت انسان کے ارد گرد رونما ہوتے رہتے ہیں؟ ان سب کاموں میں انسان کی کوئی تدبیر نہیں چل سکتی۔ مثلاً انسان کے لیے ممکن نہیں کہ سورج کو حرکت کرنے سے روک دے، یا وہ جنگلوں، میدانوں، پہاڑوں، سمندروں میں موجود پیڑ پودوں اور دوسرے ذی حیات کو سورج سے نکلنے والی روشنی سے محروم کر سکے۔ مفصل، یہ تمام سورج، چاند، ستارے ایک خالق یعنی اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو قوانین اور قاعدے جاری کیے ہیں یہ سب اس کے پابند ہیں۔ یہ نہ ان قوانین سے سرتابی کرتے ہیں اور نہ کبھی سستی دکھاتے ہیں۔ یہ سب قوانین فطرت کے مطابق کھربوں سال سے اسی طرح اپنے طے شدہ وقت کے مطابق حرکت کرتے ہیں تاکہ نظام زمینی ماحول کی بقا کے لیے جو ضروریات ہیں وہ زمین کو فراہم کر سکیں۔ اس کی ایک مثال تو یہی آفتاب کی حرکت ہے جس کے سبب پورا نظام شمسی اپنی جگہ قائم ہے۔ تو کیا یہ سارا نظام، یہ سارے پرپیش اور حیران کن انتظامات خود بخود قائم ہو گئے اور کھربوں سال سے بغیر کسی خالق اور نگرانی کرنے والے کے بالکل درست اندازوں کے مطابق کام کر رہے ہیں؟ کیا سورج کے مادے یعنی ہائیڈروجن اور ہیلیم گیس یا اس کی صورت میں یہ عقل و ادراک موجود ہے کہ وہ ایسا کرے؟ کیا سورج کا زمین کی چیزوں سے کوئی قلبی تعلق ہے جو اسے زمین پر موجود نباتات اور حیوانات کو فائدہ پہنچانے پر آمادہ کرتا ہے؟ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ تو کسی اور ذات یعنی خالق کائنات کا قائم کیا ہوا نظام ہے۔ اسی ذات نے اپنی مصلحت اور مشیت کے مطابق آفتاب کو مخصوص صفات کے ساتھ خلق کیا، اس کی روشنی اور توانائی میں اپنی خصوصیات پیدا کی۔
جن سے زمین پر موجود نباتات اور حیوانات اپنا سامان زیست حاصل کر سکیں۔ آفتاب کی گردش یعنی زمین کا اس کے سامنے آنا اور جانا بھی اسی مدبر کائنات نے مقرر کیا تاکہ زمین پر جمادات، نباتات اور حیوانات کا نظام باقی رہے اور قائم رہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ مفصل دیکھو، آفتاب کے بلند ہونے کا مطلب اس کا خط استوا سے شمال کی جانب آنا ہے، اور اس کے نیچے ہونے سے مراد آفتاب کا خط استوا سے جنوب کی جانب چلا جانا ہے۔ ایک مثال، امام علیہ السلام نے جو کچھ فرمایا اسے سمجھنے کے لیے آپ کاغذ پر ایک بڑا گول دائرہ بنائیں۔ مثلاً یہ زمین ہے، اس دائرے کے درمیان دائیں سے بائیں سمت ایک لکیر ڈال دیں، یہ لکیر خط استوا کہلائے گی۔ 85% انسان کرۂ ارض کے اسی حصے میں رہتے ہیں۔ اس لکیر کے اوپر خط سرطان ہے اور نیچے خط جدی۔ جون جولائی کے مہینوں میں سورج خط سرطان پر ہوتا ہے تو شمالی کرے میں گرمی ہوتی ہے اور جنوبی کرے میں سردی۔ دسمبر، جنوری وغیرہ میں سورج خط جدی پر ہوتا ہے تو جنوبی کرے میں گرمی اور شمالی کرے میں سردی ہو جاتی ہے۔ اس دوران سورج 2 مرتبہ خط استوا پر اپنی شعاعیں ڈالتا ہے تو اس سے 2 موسم بہار اور خزاں وجود میں آتے ہیں۔ اور یہ حوالہ ہے دا یونیورس ٹائم لائف بکس۔ توانائی سے پھلوں کے مادے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، مفصل سردیوں کے موسم میں پیڑ پودوں اور دیگر نباتات میں حرارت یعنی توانائی بڑھ جاتی ہے، یعنی سردیوں کے موسم میں پیڑ پودے اپنی توانائی کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ اس حرارت سے پھلوں کے مادے پیدا ہوتے ہیں۔ پیڑ پودوں اور جانوروں کی حکمت عملی۔ سردیوں کے موسم میں بہت سے پیڑ پودے اپنے پتے گرانے لگتے ہیں، اس لیے کہ سردیوں کے موسم میں سورج سے آنے والی توانائی کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ پتوں کو گرانے سے پیڑوں کے اندر سورج کی روشنی کی مدد سے غذا تیار کرنے کا عمل تقریباً رک جاتا ہے۔ اس طرح توانائی کی بچت ہوتی ہے۔ جو توانائی پیڑوں نے گرمیوں کے زمانے میں ماحول سے حاصل کی تھی وہ پیڑوں کے اندر محفوظ ہو جاتی ہے۔ یہ توانائی پھولوں اور پھلوں کے اجزاء تیار کرنے میں مدد فراہم کرتی ہے۔ سرمائی نیند۔ بہت سے جانور مثلاً ریچھ، خرگوش، چھپکلیاں، کاکروچ وغیرہ بھی گرمی کے دنوں میں جب ماحول میں سورج کی توانائی فراواں ہوتی ہے تو خوب افزائش کرتے ہیں، اور سردیوں کے آتے آتے یہ اچھی طرح کھا پی کر 5-6 ماہ کے لیے سرمائی نیند میں چلے جاتے ہیں۔ نیند کی حالت میں ان کی توانائی کی ضروریات کم سے کم رہ جاتی ہیں۔ نیند کا یہ وقفہ اس لیے ہوتا ہے کہ سردیوں کے موسم میں پیڑ پودے اور گھاس پھوس کم اگتی ہے، نباتات کی کم ہونے سے شکار بھی کم ہو جاتا ہے، اسی لیے غذائی مواد دستیاب نہ ہونے کے سبب بہت سے جانور عارضی نیند سو جاتے ہیں۔ پھر جیسے ہی موسم بدلتا ہے، سورج کی روشنی زیادہ ہوتی ہے تو گھاس اگنے لگتی ہے، پھل پھول کثرت سے ہو جاتے ہیں تو انہیں کھانے والے بھی نیند سے جاگ اٹھ جاتے ہیں اور نظام زندگی دوبارہ رواں دواں ہو جاتا ہے۔ اور یہ حوالہ ہے ہاؤ دا نیچر ورکس۔ حیوانات، نباتات اور توانائی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، مفصل، اگر تم دیکھو گے کہ بہار کے موسم میں حرارت توانائی حرکت میں آتی ہے، اس سے اسی مادے کا ظہور ہوتا ہے جو سردیوں میں پیڑوں کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اس مادے سے پودوں پر خوشے لگتے ہیں، درختوں پر پھل آتے ہیں اور حیوانات میں افزائش نسل کا رجحان ہوتا ہے۔ اس موسم میں ہوا میں کثافت پیدا ہوتی ہے اور حیوانات کے بدن قوی اور مضبوط ہوتے ہیں۔